میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب عز و جل کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے بخشش کا سوال کیا، تو اس نے خیر یعنی بھلائی کو اس کی جگہ سے ڈھونڈ لیا۔ اسے لب پہ اپنے سجاؤ میاں، وسیلہ ہے بخشش کا سارا درود، نکالے غموں کے تلاطم سے یہ، کہ ہے راحتوں کا کنارہ درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے، زیادہ درود پڑھنے کا ذہن دیا جاتا ہے، تو کوشش کریں 313 مرتبہ یہ کم از کم روزانہ درود پاک پڑھنے کا ایک روٹین بن جائے ہمارا۔ انشاءاللہ الکریم اگر یہ عادت بنائیں گے تو اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں، کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ دوسری سورت ہے جو پہلے پارے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 26 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آیت نمبر 26 جس کی تلاوت سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یعنی غیر مسلموں کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے، توجہ کے ساتھ آپ اس موضوع کو سنیے گا۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، قرآن کریم میں بعض مقامات پر غیر مسلموں کے باطل نظریات اور جھوٹے عقائد وغیرہ کو مکڑی کے جالے اور مکھی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب اللہ پاک نے اہل عرب کو چیلنج دیا کہ قرآن کریم جیسا کلام بنا کر لائیں، تو انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا، بہت کوششیں کی، بڑے بڑے شاعروں ادیبوں نے مغز ماری کی، مگر قرآن کریم بنانا تو بہت دور کی بات رہی، ایک آیت بھی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب کچھ نہیں ہو سکا تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا اور بولے کہ اگر قرآن کریم خدائی کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی
اور حقیر چیزوں مثلا مکڑی مچھر اس کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ ایسی بڑی ذات اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر یہ اللہ پاک کی شان کے خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اتنی بڑی ذات اللہ کی اور اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ اس سے انہوں نے یوں اعتراض قائم کیا کہ اس سے لگتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس اعتراض کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ارشاد ہوا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ اس بات سے فرمایا ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، یعنی مثال بیان کرنا بات سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا جیسا حال ہوگا ویسی اس کی مثال دی جائے گی، بڑی چیز کی مثال بڑی چیز سے، چھوٹی چیز کی مثال چھوٹی چیز سے۔ لہذا مثال کو سمجھنے کے بجائے الٹا اس پر اعتراض کرنا یہ محض غلط اور بیجا ہے، کیونکہ یہ مثال وغیرہ کے ذریعے جو سمجھانا ہے تو یہ تو کمال حکمت ہے کہ مثال اصل کے مطابق ہو، اور اللہ کریم یہ حکیم مطلق ہے، وہ مچھر مکھی مکڑی وغیرہ چیزوں کے ذریعے مثال بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا ہے، اور ایسی کوئی بات قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ تو یہاں تک تو غیر مسلموں کے اعتراض کا جواب تھا کہ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان مثالوں کو پڑھتے یا سنتے ہیں، پھر فرمایا کہ ان کے دو گروہ ہیں، اور اس کا آگے ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہ اہل ایمان کی شان بیان کی کہ وہ قرآن پڑھ کر اس پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم کو اپنے رب کا کلام مان کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ غیر مسلم کفار ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ تو یہ کفار کا طرز عمل ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنے اسے سمجھنے کے بجائے الٹا اس پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم میں مثالیں ذکر کرنے کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ گویا قرآن کریم اور اس میں ذکر گئی مثالیں یہ کسوٹی ہے، یہ امتحان ہے، یا پہچان کرانا ہے کہ ان کو پڑھ کر اہل ایمان کا ایمان اور بے ایمانوں کی بے ایمانی ظاہر ہو جائے گی، کہ کوئی تو وہ ہے جن کا ایمان پہلے سے زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور کوئی وہ ہے کہ قرآنی مثالیں پڑھ کر وہ مزید گمراہی میں جکڑے جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ جو قرآن کریم سے ہدایت لینے کے بجائے اسے پڑھ کر مزید گمراہی کا شکار ہوتے ہیں؟ تو فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ آپ دیکھیں گریجولی ایک ایک چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ نافرمانی کی سزا ہے کہ جو بندہ نافرمانی میں حد سے گزرتا ہے نا، تب اس پر بدبختی غالب آ جاتی ہے۔ کیونکہ آج کل کا دور بھی اس طرح کا ہے، یہ جو باتیں بیان ہوتی ہے نا، یہ آج کل اگر ہم اپنی گیدرنگ میں دیکھیں تو اسے بہت سے لوگ ملیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ تب وہ قرآن کریم سے ہدایت نہیں لینے پاتا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی بری حالتوں سے، ایسی بری صحبتوں سے، ایسے برے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اس سے سبق کیا ملے ہم کو؟ اور دی دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ الحمدللہ ہماری پوری ایک سیریز ہوتی ہے
اور ہمارے مختلف جو شعبے بنے ہیں ان کے تحت یہ مساجد اہل سنت میں اسی موضوع پہ بیانات کا سلسلہ ملک بھر میں ہوا ہے۔ تو پہلی بات جو سیکھنے کو ملی وہ کیا کہ علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے میں ہمیں جھجک نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں فرمایا نا کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ تو یہ بیان کرنا علم کی بات ہی کو سمجھانے کے لیے ہے، اور ہمارا رب عز و جل اس سے حیا نہیں فرماتا۔ اگرچہ حیا کا معنی ہمارے حق میں کچھ اور بھی ہے، اللہ پاک کے حق میں کچھ اور ہے۔ تو بہرحال یہ وصف تو وہ ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے کہ علم دین حاصل کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو حق کا معاملہ سمجھنا ہو، دوسروں کو سمجھانے کا معاملہ ہو تو اس میں شرم اور جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ آج دنیا جہاں کی ہم باتیں کریں گے، لیکن جہاں دین کی بات سیکھنے کی بات آتی ہے تو ہمیں شرم آتی ہے۔ آپ دیکھیں شادیوں کے سلسلے ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں شادی شدہ بھی ہوں گے، اگر ہم اپنی شادی کی تیاری کی جو لسٹ بناتے ہیں، ہماری لسٹ بنتی ہے، وہ لسٹ کیا ہے؟ کپڑے کون سے پہننے ہیں، گھر کا ڈیکوریشن کیسے ہوگا، کمرہ کیسا ہوگا، اٹیچ باتھ ہوگا کہ نہیں، تو اس میں کیا لگے گا، تو ٹائل کون سے لگیں گے، فرنیچر کیسے سیٹ ہوگا، تو چھت کیسی بنے گی، تو پھول کیسے پہنیں گے، تو ولیمے میں کیا پہنوں گا، تو شادی میں کیا پہنوں گا، تو جوتے کون سے پہنوں گا، تو دعوت کیا ہوگی، دعوت کا مینیو کون سا ہوگا، کون سا ہال ہوگا۔ ہماری اگر یہ جتنی بھی تیاری ہے، اس تیاری کی جو لسٹ ہے وہ لسٹ تو یہ ہے، لیکن ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ ایک نوجوان جس کی شادی ہو رہی ہے، ایک ذمہ داری اس پر بڑھے گی، تو کیا اس کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ حضور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ جو عورت میرے گھر میں آئے گی میں اس کے ساتھ بیہیو کیسا کروں گا۔ بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں جو ٹینشن ہے وہ کیا ہے؟ جہیز کا، کہ جہیز کیا دیں گے، تو سونا کتنا ہوگا، کپڑے کتنے ہوں گے، تو فلاں کتنا ہوگا، تو اس کو کتنا دینا ہے، تو اس کو کتنا لینا ہے۔ لیکن جو بچی جا رہی ہے گھر سے، اس کو یہ سمجھانا کون سمجھائے گا، شوہر کے کیا حقوق ہے کہ جس کو اس پر عمل کرنا ہے، کون کون سی باتیں احتیاط کرنی ہے۔ تو ہم ایسے موقعوں پر اگر کوئی بات ہوتی ہے مجھے شرم آتی۔ یہ میرے پیارے اسلام بھائیوں، ایسے دینی مسائل جو حیا والے ہیں، یہ مسئلے سیکھنے، بتانے، سمجھنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہمارے آقا، ہمارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسئلے اپنے صحابہ کو سکھائے۔ کئی ایسے مسئلے جو بیان کرنے سے پہلے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ فرمایا کرتے تھے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ بے شک اللہ پاک حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، لہذا میں بھی تمہیں ایک دینی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے غسل سے متعلق ایک مسئلہ پوچھنا تھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک حق بات سے حیا نہیں فرماتا، میں بھی یہ مسئلہ پوچھنے حاضر ہوئی۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو ٹوٹنے سے متعلق دینی مسئلہ بیان فرمایا۔ یہ مسئلہ شرم جھجک والا تھا، چنانچہ آپ نے مسئلہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو بات بیان فرمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا نہیں فرمائی، بے شک میں بھی اس کے بیان میں حیا نہیں فرماتا۔ یعنی ہم کئی ایسی باتیں جو پوچھتے ہی نہیں ہیں، ظاہر انسان ہے، بہت سارے انسان کے اپنے طبی مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، کوئی ایسا شرعی مسئلہ ہو، بھائی کیسے پوچھیں؟ تو یہ ہمارے لیے درس ہے کہ غسل سے متعلق ہو مسائل ہو، وضو سے متعلق مسائل ہو، ایسے نکاح ہے، طلاق ہے، ان کے جو مسائل ہیں، میاں بیوی کے کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں تو مفتیان کرام کے پاس جائیں نا، ان سے مطلب ناواقف ہوتے ہیں ہم لوگ، اور شرم و جھجک کے سبب ان مسائل کو سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے اور کئی گناہوں کا سبب ہے۔ مثلا آپ نے جھجک کے سبب غسل کا مسئلہ ہی نہیں پوچھا، نہ کتاب میں پڑھ کر اس کا درست طریقہ سیکھا۔ عین ممکن ہے کہ آپ غسل ہی نہ کر پائیں، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں پاک ہوں،
حالانکہ آپ کی ایسی کیفیت ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ بے غسلہ تو مسجد میں بھی نہیں آ سکتا، قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ اب آپ آ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں جبکہ آپ کا غسل ہی نہیں ہو رہا ہے، تو بتائیں کیا نماز ہوگی؟ مسجد میں آنا کار ثواب ہوگا؟ قرآن کو پڑھ رہے ہیں آپ، 5 پارے پڑھ لیا آپ نے، لیکن پتہ چلا کہ آپ کو اس کی اجازت ہی نہیں ہوگی، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، یہ بہت ساری نیکیوں سے محروم رہ جائیں گے اور بہت صورتوں میں گناہ بھی ہوگا۔ بلکہ ہمارے یہاں تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے کچھ نکل آیا تو، جیسے کسی سے کہے کہ یار حضرت آپ کا ذرا بیمار رہتے ہیں، کوئی طبیعت بھی نرم گرم ہے، سانس بھی پھول جاتا ہے، کوئی ٹیسٹ نہیں کرا لیے جائیں؟ امیر سنت تو باقاعدہ مدنی مذاکرے میں تربیت دیتے کہ لپڈ پروفائل ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ کا، یہ تو ہر 6 ماہ بعد آپ ضرور کرائیں تاکہ پتہ چلے پوزیشن کیا ہے۔ اب ہم ڈرتے ہیں کہ یار کچھ نکل آیا تو، اللہ کے بندے نکل آئے تو بچت ہے نا، علاج ہے اس کے۔ اچانک ہوتا ہے، اچانک جناب گرے، پتہ چلا گردے فیل ہو گئے، اور گردوں کا مسئلہ کب سے پل رہا تھا، اچانک بیٹھے بیٹھے سانس پھولا اور جناب پتہ چلا ہارٹ فیل ہو گیا، اچانک بلڈ پریشر ایسا شوٹ کیا کہ جناب برین ہیمریج ہو گیا۔ یہ سب پلتے ہیں، سب یہ مسائل جو بیماریاں یہ پلتی ہیں، لیکن ٹیسٹ کرانے سے آپ کی اور ہماری بچت ہوگی۔ تو لہذا اسی طرح مسائل، کاروبار آپ کر رہے ہیں، ایک کاروبار جدی پشتی ہو رہا ہے آپ کا، دادا بھی یہی کرتے تھے، ابا بھی کرتے تھے، آپ نے بھی کیا، اب آپ کو کسی نے آ کر سکھایا کہ یار یوں کر لو، تو آپ ہو سکتا ہے کسی تاجر سے تو مشورہ کر رہے ہیں، مگر مفتی صاحب سے بھی تو کریں کہ حضور ہماری جو کمپنی میں یہ نئی آفر آئی ہے، ایک نئی اپورچنٹی ملی ہے ہم کو اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کر دو تو ہم آپ کو یہ فیسلٹی دیں گے، تو کیا مجھے شرعاً اس بات کی اجازت ہے؟ اور ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے یار مفتی صاحب مولانا صاحب کو کیا پتا؟ مولانا صاحب کو سب پتا ہے بھائی، ان کے بھی ڈپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت میں جو ہمارے مفتیان کرام تربیت دیتے ہیں، تو یہ مختلف موضوعات پر ایکسپرٹیز ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، ایک سے ایک پیچیدہ مسئلہ آتا ہے، باقاعدہ وہ ٹائم لیتے ہیں، آپ کو تحقیق کر کے دیں گے اگر اس کا نہیں ہوگا تو۔ اسی طرح باقاعدہ بزنس کمیونٹی کے لیے تو پورا ڈپارٹمنٹ ہمارے دارالفتاء اہل سنت کا الگ بن گیا، پورا ڈپارٹمنٹ الگ بن گیا کہ تجارت کے جو معاملات ہیں، جو جدید جو مسائل ہیں، جو جدید جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کے متعلق ہمارا دین، ہماری شریعت کیا سکھاتی ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا بزنس کریں یا بڑے سے بڑا بزنس کریں، بہت پیاری بات نگرانی شورا ایک دفعہ بہت اچھا ایک بڑا تاجروں کا اجتماع تھا، ایک سمجھانے کے لیے بات کی کہ آپ اتنا بڑا بزنس کر رہے ہیں کہ آپ نے جناب ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ اپنا الگ کر لیا، امپورٹ ڈپارٹمنٹ الگ کر لیا، اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ الگ کر لیا، ایچ آر ڈپارٹمنٹ الگ کر لیا، کوالٹی ڈپارٹمنٹ سب الگ کر لیا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کی شریعہ ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ آپ کے اتنے بڑے بزنس کو کون سے عالم صاحب اس کو دیکھتے ہیں؟ اور چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنی کمپنی میں کسی عالم صاحب کو نہیں رکھ رہے، اور عالم بھی امیر اہل سنت کی اس پر بھی تاکید ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اگر بیمار ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی بات ہوتی تو گھر میں ہی ٹیبلٹ پڑی ہوتی کھا لیتے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا سر میں درد ہوا تو محلے کے ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، لیکن جب بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو بڑے اسپتال میں اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو ہر بات مسجد کے امام صاحب سے بھی نہیں پوچھی جائے گی، ہر داڑھی والے سے بھی پوچھ کے فارغ نہیں ہو جائیں گے۔ مفتیان کرام، مفتی صاحب، اور وہ مفتی جو فتوے دیتے ہوں، لکھ کر دیتے ہوں، ان سے جا کر پوچھا جائے۔ اور دعوت اسلامی نے یہ معاملات الحمدللہ ہمارے لیے آسان کرتی جا رہی ہے، اللہ پاک ان میں مزید کثرت فرمائے تاکہ اور زیادہ کھلیں۔ 15 سے زیادہ کم و بیش دارالفتاء اہل سنت ہمارے پاکستان میں قائم ہیں، آن لائن اس کے جواب دیے جاتے ہیں، کتابیں ان کی چھاپی جا رہی ہیں، ویب سائٹ ان کی بنی ہوئی ہے، ان کی موبائل اپلیکیشنیں بنی ہوئی ہیں، سب چیزیں جو جدید انداز ہیں آپ ان سے حاصل کریں۔ تو دینی مسائل سیکھنے میں کوئی پرابلم ہے، مجھے کوئی ایسا میڈیکلی پرابلم ہے، اب میں پوچھوں تو صحیح کہ حضور میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ بھائی مجھے پرابلم ہوا، میں نمازی ہوں، میں مسجد میں آتا جاتا ہوں، لیکن اس پرابلم کے سبب میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو شریعت مجھے کیا حکم دیتی ہے، میں کس طرح سے نماز پڑھوں گا؟ کوئی ایسا پرابلم ہوا کہ جناب میں اب جو ہے وہ چل نہیں سکتا ہوں، بیٹھے بیٹھے میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ جس کو دیکھو کرسی اٹھا کر نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز پڑھنا ہر ایک کے لیے کرسی الاؤ تھوڑی ہے،
آپ نے کس سے مشورہ کیا کرسی پہ نماز پڑھنے سے پہلے؟ کس سے مشورہ کیا؟ کیا آپ نے کسی عالم صاحب سے پوچھا کہ میری یہ کنڈیشن ہے، کیا میں نماز کرسی پہ پڑھوں گا؟ کس سے پوچھا آپ؟ تو یہ پوچھنے میں جھجک نہ کریں، شرم نہ کریں۔ ہاں، ایسے پوشیدہ مسائل جو فیملی کے ہوتے ہیں، ذاتی ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے سوال کریں، علیحدگی سے اکیلے میں بھی پوچھ سکتے ہیں نا۔ رازداری کا کوئی ایسا مسئلہ ہے، الحمدللہ ہم نے بارہا اپنے مفتیان کرام کو دیکھا ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے ہی نہیں سب کے سامنے، رازداری کا مسئلہ رازداری سے بیان ہوگا، فیملی کے میٹرز فیملی میں بیان ہوں گے۔ طلاق کا مسئلہ کبھی بھی آپ دعوت اسلامی کے تحت ایسا، یعنی مدنی چینل پہ کتنے سوالات ہوتے ہیں، طلاق کا جیسے سوال ہوگا امیر اعظم فرماتے ہیں کہ دارالفتہ اہل سنت میں براہ راست جائیں، اور وہ بھی اکیلے نہیں پوچھتے۔ یہاں تو مرد نے کسی مولانا صاحب سے پوچھ لیا، حضور یوں یوں ہوا، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی نہیں ہوئی، دارالفتہ اہل سنت میں باقاعدہ فریقین کو بلایا جاتا ہے، دونوں سے سوال جواب ہوتے ہیں، اس کے بعد رہنمائی دی جاتی ہے۔ تو خیر، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اکیلے میں رازداری سے یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح والد اپنے بیٹے کو اور والدہ اپنی بیٹی کو اس طرح کے مسائل سکھائے، سمجھائے، ان کی تربیت کرے۔ اب آپ اور ہم کہیں گے یار ہم نے تو خود ہی نہیں سکھائے، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ ماں کہے کہ میں نے ہی نہیں سکھایا تو میں اپنی بچی کو کیا سمجھاؤں؟ دعوت اسلامی کی اجتماعات ہیں، 2000 سے زیادہ اجتماعات الحمدللہ صرف کراچی میں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات یہ اسلامی بہنیں لگاتی ہیں، ان کے پاس جائیں تاکہ عورتوں کے مسائل عورتیں ہی سکھائیں گی۔ اور آپ اگر اپنے بچوں کے حوالے سے تو ان کو فیضان نماز کورس کرائیں۔ میں دیکھیں نا، میٹرک کرا رہے ہیں، انٹر کرا رہے ہیں، یونیورسٹی کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے فرض علوم تو سکھائیں، کہ وضو کرنا تو سیکھیں وہ۔ اب اس نے تو دادا اور ابا کو دیکھا جس طرح وضو کرتے اس طرح وضو کرتا ہے، اس نے دادا ابا کو دیکھا جس طرح وہ نماز پڑھتے تھے نماز پڑھنا ہے۔ اس نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ غسل کیسے کریں گے؟ ناپاکی کیسے دور کریں گے؟ پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ تو اس طرح سے اگر ہم ترکیب بنائیں گے تو بہت سارے مسائل یہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر ایک اہم بات جو ان آیات سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اعتراض نہیں، بڑی اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اعتراض نہیں، سوال کیجیے۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 26 ہم نے سنی، اس میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک ہے کافر غیر مسلم، یہ جب قرآن میں بیان کی گئی مثالیں پڑھتے ہیں تو اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اعتراض ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ اہل ایمان کا ہے، یہ خوش نصیب جب قرآن کی مثالیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ان پر یقین رکھتے ہوئے حق مانتے ہیں۔ ان کے متعلق ارشاد ہوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یہاں بات سیکھنے کو ملی کہ اچھا آدمی وہ ہے جو اعتراض کرنے کی بجائے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ جو بات سمجھنے کے بجائے الٹا اعتراض کیا کرتا ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مسلموں کے طریقے پہ چلنے والا ہے۔ اور ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، استغفر اللہ، اللہ پاک ان کی صحبتوں سے، ان کے شر سے ہمیں بچائے کہ ہم ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں جو ہمارے قرآن پر، ہمارے دین پر، ہمارے نبی پر، ہمارے معاملات پر جو ببانگ دوہل مطلب اعتراض کرتے ہیں، کھل کر جو بیان کرتے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ارے آپ خاندان کی کوئی بات ہم سے کرے، ہم اس کی شکل نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری غیرت کیسے سو گئی ہے بالکل، کہ جو ہمارے نبی پر اعتراض کرے، جو قرآن پر اعتراض کرے، ہم اس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے، اس کا کلپ دیکھنا بہت دور کی بات رہی، اس کا کلپ ہمارے موبائل میں آتا کیسے؟ ہم نے اس کے لیے دروازہ رکھا ہی کیوں ہے جو وہ آ کر ہمارے دروازے کے اندر داخل ہو؟ دروازہ کیسے کھلے گا ہمارا؟ اور ہم پھر جیسی ایسے بیکار قسم کے لوگوں کی باتیں سن کر دیکھ کر ہمارا اپنا دماغ خراب ہوتا ہے۔ یہ بھرمار ہے ایسے لوگوں کی، جس کو دیکھو سوشل میڈیا پر جو چاہے بولتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اپنی بکواس کرنی ہے کرتا رہے، سناتا رہے، ہم کیوں سنیں اس کی بات؟ ہم کیوں بیٹھے اس کے بعد؟ ان سے ہمارا تعلق کیا ہے؟
تو جو بات کو کم سمجھتے اعتراض زیادہ کرتے ہیں، اور یہ قانون ہمیشہ کے لیے قائم کر لیں، دنیاوی طور پر بھی سکھایا جاتا ہے، اعتراض نہیں، تجویز دے دیں۔ کوئی بات ہمیں کرنی ہو، گھر میں بھی کرنی ہو، تو اعتراض کی طبیعت نکال دیں اپنی، آپ اعتراض کرنے کے بجائے سوال کریں، اس کو تجویز کے اندر بدل دیں، کیونکہ سوال جو ہے یہ علم کی چابی ہے، اعتراض یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اب بڑی پیاری مثال آپ کو قرآن سے دی جا رہی ہے، غور سے سنیے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا تو فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا، فرشتوں نے سوال کیا تھا، وہ کیا تھا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے سوال کیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا، یہ فرشتوں کا سوال تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی حکمت جاننا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیا، اور بالکل یہی معاملہ شیطان کے سامنے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے، یہ بات شیطان بھی نہیں سمجھ پایا تھا، مگر اس بدبخت نے سوال نہیں کیا بلکہ اعتراض اٹھایا اور بولا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ اب یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے ہیں، ایک تو سوال تھا فرشتوں نے جو کیا تھا، حکمت جاننا چاہی تھی، دوسرا اعتراض جو شیطان نے کیا تھا۔ اب یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے، فرشتوں نے جب سوال کیا اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے عزت والے بندے ہیں، اور شیطان نے سوال نہیں کیا بلکہ اعتراض کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کہ بے شک تو دھتکارا ہوا ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہم کسی دینی مسئلے کی حکمت نہ سمجھ پائیں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ عزت کا سبب ہے، اپنی کم عقلی سے اس پر اعتراض کر ڈالنا یہ ہلاکت ہے۔ اور آج العیاذ باللہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسے اعتراض کرنے والوں کو جب سنتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ خود اعتراض کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شامت اعمال، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سنیے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ایک شخص تھا، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ شخص نمازیں بھی پڑھتا تھا، نیک کام بھی کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مزید کرم نوازی فرمائی، اسے کاتب وحی بنا لیا، یعنی قرآنی آیت جب نازل ہوتی تھی تو اسے لکھ کر محفوظ کرنے کا ذمہ داری اس کو دی گئی۔ کتنا بڑا منصب تھا، کتنی بڑی عزت ملی، کیسی نصیب کی بات تھی، مگر اس شخص پر بدبختی غالب تھی، اس نے قرآنی آیات کو اللہ کا کلام سمجھنے کے بجائے اس پر اعتراض اٹھائے، قرآن کریم کو، اس کی مبارک آیات کو سمجھنے کے بجائے ان کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا، اور بدقسمتی سے بدبخت ہوا، دوبارہ کفر کے گڑھے میں کود گیا۔ اب ہوا کیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اور یہ دیکھے گی دنیا کہ آج جو اس طرح کے معاملات اپناتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جنہوں نے بھی اسلام پر اعتراض کیا، جنہوں نے بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، یہ سب مٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو اس بدبخت کے ساتھ کیا ہوا، انجام کیا ہوا کہ جب یہ مرا، اس کے مذہب والوں نے اپنی روایت کے مطابق آخری رسومات کی، گڑھا کھود کر زمین میں دفن کیا۔ یہ لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے، اگلے دن دیکھا کہ اس کی لاش گڑھے کے باہر زمین پہ پڑی ہے۔ انہوں نے سوچا شاید مسلمانوں نے دشمنی دکھائی اور اس کی لاش کو نکال کر گڑھے سے باہر پھینک دیا ہے، چنانچہ انہوں نے دوبارہ اسے دفن کیا، گھر چلے گئے۔ اگلے دن آئے، دوبارہ دیکھا کہ لاش پھر گڑھے سے باہر پڑی ہے، اس کے مذہب والوں نے پھر اسے دفن کیا۔ تیسرے دن پھر دیکھا کہ اس کی لاش زمین کے باہر پڑی تھی۔ اب وہ جان گئے کہ کام کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ پاک کی طرف سے سزا دی گئی۔
لہٰذا اسے ایسے ہی چھوڑا اور واپس چلے گئے. تو یہ انجام ہے. گستاخ ان کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے قرآن کریم پر اعتراض کرنے، اس پر یقین نہ رکھنے، اس کلام پاک کو خدائی کلام نہ ماننے کا عبرتناک انجام. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کریم کو اللہ پاک کا کلام مانتے ہیں، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے کو حق جانتے ہیں، سچ جانتے ہیں. مگر عملی طور پر اس سے ہمارا تعلق کیسا ہے، اس پر آج غور کرنے کی حاجت ہے. ہم کہیں گے جناب ہم نے تو ترجمے پڑھے نا، ہم نے تو تفاسیر پڑھی ہیں، مگر واضح طور پر علماء نے اس کا کمپیریزن بنائے ہیں، اس کے کمپیریزن علماء نے بنائے ہیں کہ اہل حق، اہل سنت کے علماء نے جو تفاسیر لکھی ہیں اس میں اور یہ جو غیر مستند جو تفاسیر، ان میں فرق کیا ہے، بالکل کمپیریزن دیا ہے. بھائی مال لیتے تو اصلی مال چاہیے، اصلی کمپنی کا چاہیے، برانڈڈ چاہیے، سیل پیک چاہیے، ہر چیز سے اس کا مطلب ہم وہ موازنہ کرتے ہیں، ہر چیز پرفیکٹ لیتے ہیں. گھر کا کوئی گھر کی چیز لینی ہو، کوئی میڈیکل اسٹور سے دوا لینی ہو، ہم اپنی جان کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. ارے یہ آپ جو لٹریچر پڑھ رہے ہیں آپ کا ایمان برباد ہوگا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہر لفظ کو، ہر حرف کو سچا ماننا یہ ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیں آج کل کے دور میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں سود کا حرام ہونا سمجھ نہیں آتا، یعنی باقاعدہ جملہ کہتے ہوئے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ارے تو ہے کون؟ قرآن میں جن باتوں کا بیان ہوا تو آج مسلمان ہو کر کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. یعنی دنیا میں آپ کسی ملک میں جاتے ہوں گے، وہاں کے اصول اپناتے. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں سوٹڈ بوٹڈ، یعنی یہاں اگر ہمارے ایئرپورٹ پر جو سیکیورٹی والا ہاتھ لگائے تو اس کو ہاتھ لگانا سمجھ میں نہیں آتا، اور دوسرے ایئرپورٹ پہ جیسے اترتا ہے پورا ہر چیز کھول کھال کے رکھنی پڑتی ہے. بیلٹ بھی اتار رہے ہیں، جوتے بھی اتار رہے ہیں، اس کو پتا ہے کہ اس کے بغیر گزرنے نہیں دے گا. یہ آپ اس کے اصول پر عمل کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، جہاں دھڑلے کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی، جیسا کچھ کیا، جائیں ذرا دوسری جگہ. بغیر زیبرا کراسنگ کے روڈ پار نہیں کرتے ہیں، پتا ہے کہ یہ اصول نہیں ہے یہاں کا. تو آپ آج یہ مسلمان ہو کر کہتے ہیں کہ یار سود کا معاملہ، اس کا حرام ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. کتنے ایسے خاندان ہیں جو قرآن کریم کے بیان کیے ہوئے وراثت کے قوانین پر مطمئن نہیں ہوتے. نہیں یار ہم نے اپنی بہنوں کو دے دیا، یہ سنا ہوگا نا آپ نے، ہم نے ان کے شادیوں میں خرچہ کر دیا، اب ان کا حق نہیں بنتا. ارے حق بنتا ہے، قرآن میں حدیثوں میں بیان ہے اس کے. آپ مسلمان ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کیسے ناجائز کا خود اپنے طور پر طے کر لیں گے؟ بہت سارے عقل کے دشمن ہیں جنہیں قرآن کریم کے پردے سے متعلق تعلیمات پر شبہات ہیں، اعتراض کرتے ہیں نا. دیکھا ہے نا بڑے بڑے بینر اٹھا کر جو گھومتے ہیں، کون ہے یہ مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اعتراض قرآن پہ کر رہے ہیں. میرے پیارے اسلام بھائیو، کتنے ایسے ہیں شفاعت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، کتنے سارے مسئلہ علم غیب کو لے کر بگڑے جاتے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. اور ہم بھی ان کی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے، یہ ہم پر بھی تف ہے. کتنے ساروں کو اسلام کی معاشی نظام سمجھ نہیں آتا، کتنے سارے اسلام کے خاندانی نظام پر اعتراض اٹھاتے نظر آتے ہیں، کتنے جو اسلام کے نظام عدل پر انگلیاں اٹھائے دکھا دیتے ہیں. تو آج کل بے یقینی عام ہوتی جا رہی ہے. علم دین باقاعدگی کے ساتھ کسی عاشق رسول عالم دین کی خدمت میں پہنچ کر سیکھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے. مدنی مذاکرہ ہو تو ہمارا دل نہیں لگتا ہے. ارے سنے تو صحیح، ایمان تازہ ہوگا. آپ کہیں گے ہمیں مزہ نہیں آ رہا، تو ٹھیک ہے، گند جمی ہوئی ہے، ذرا دھلے گی، صاف ہوگا انشاءاللہ. جب یہ روشنی ہوگی تو پھر دیکھیں کہ سب مدینہ ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، غیر مسلموں کا لٹریچر پڑھتے ہیں. آپ سوچیں یار، جب آپ دوسروں کے اعتراض سے بھرپور کتابیں پڑھیں گے، جب ان کے لٹریچر پڑھیں گے، جب ان کے ویڈیو کلپس دیکھیں گے، آپ بتائیں ذہن میں شبہات پیدا ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم و فرمائے. چھوٹی سی عقل کے ساتھ اللہ کے پاکیزہ دین اور قرآن کی تعلیمات کو تولنے میں لگ جاتے ہیں. یعنی غسل کے فرائض پتہ نہیں ہے، غسل کے فرائض ان سے پوچھو تو یہ بتا نہیں سکتے، اور وراثت کے مسئلوں پر بیٹھ کر یہ بحث کر رہے ہیں.
علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی بیان کردہ کسی بھی چیز کے سچا ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ پڑھیں امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، حیران ہو جائیں گے آپ۔ بالکل آپ نے ایک ایک چیز واضح طور پر لکھا ہے، اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم ماننے والے ہیں، ہم پر تو یہ لازم ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جائے اس پر بھرپور طریقے سے عمل پیرا ہو جائے، اور جو سمجھ میں نہ آئے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسی بات ہے، قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں جو ہماری عقل ہی سے اونچی ہیں، جیسے آیات متشابہات، ان کا علم ہمیں دیا ہی نہیں گیا، ان کے بارے میں بس یہی کہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لائے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے۔ اس میں عافیت ہے، اس میں عافیت، اسی میں حفاظت ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو قرآن کریم یہ ہمارا امام ہے، قرآن کریم ہمارا امام ہے۔ کوئی سائنسی نظریہ، کسی غیر مسلم کی ریسرچ، کوئی دنیاوی قانون، کسی فلسفے کی تھیوری اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ تھیوری، وہ نظریہ، وہ ریسرچ، وہ سب غلط ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بھی تعلیم کسی وقت، کسی لمحے، کسی دور، کسی کے حق میں بھی ہرگز غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم عملی طور پر ہر معاملے میں قرآن و حدیث کو اپنا معیار بنائیں۔ دوا جس طرح اچھے میڈیکل اسٹور سے خریدتے ہیں جس پر ہمارا اعتماد ہے، تو اسی طرح اپنے با اعتماد علماء سے ہی اپنے مسائل پوچھیں۔ دارالفتہ سنت ہے دعوت اسلامی کی، الحمدللہ دنیا بھر میں اس کے لیے سروسز دی جاتی ہیں، تو اس کو معیار بنائیں۔ جو بات قرآن حدیث کے موافق ہے ہمیں دل و جان سے قبول ہے، جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا امام سائنس نہیں ہے۔ ہاں آپ دیکھیں کسی کے سر میں درد ہو، کیا گوگل پہ سرچ کر کے پوچھتا ہے گوگل سے میں کون سی دوا پیوں؟ میرا بچہ رات سے رو رہا ہے، اے گوگل بتا ذرا میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ فوراً بھاگتے ہیں دوا لینے کے لیے، فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، اور کوئی دینی مسئلہ پوچھنا ہو تو گوگل سے پوچھ لیں گے، اس میں ڈال لیں گے۔ تو ایسا نہیں، ہمارا امام سائنس نہیں ہے، ہمارا امام فلسفی نہیں، ہمارا امام کوئی ریسرچ نہیں، بلکہ ہمارا امام رب کریم کا پاکیزہ کلام قرآن کریم ہے۔ اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ جو قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے گا قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا، اور جو قرآن کو پس پشت ڈالے گا قرآن کریم اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ لہذا قرآن کریم پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مسئلے میں، ہر مرحلے میں قرآن کو اپنا امام و پیشوا بنائیں۔ کہ کسی نے کہا ہے کہ اگر مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بغیر قرآن کے ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ بزنس کرنا ہے، اس کے متعلق بھی علماء سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں۔ خلافت بنو امیہ کا ایک بادشاہ ہوا ہے ولید بن یزید، یہ انتہائی سرکش اور بے باک تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ میری امت میں ولید نامی ایک شخص ہوگا جو فرعون سے بھی زیادہ سرکش ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث سے یہی ولید بن یزید مراد لیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ولید بن یزید نے قرآن سے فال نکالی، اور قرآن سے فال نکالنا ویسے ہی ناجائز ہے، کیونکہ قرآن فال نکالنے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ مگر ولید بدوقت تو یوں ہی سرکش تھا، اسے جائز و ناجائز کی کیا پرواہ تھی؟ اس نے فال نکالی تو جو آیت کریمہ اس کے سامنے آئی وہ گویا اس کی اپنی ہی زندگی کا پورا نقشہ تھی۔ فال میں جو آیت نکلی وہ کیا؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 تھی۔ ارشاد ہوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش ہٹ دھرم ناکام ہو گیا۔ ولید نے جب یہ آیت پڑھی تو اس پر اقتدار کا بھوت سوار ہو گیا، غرور و تکبر بھر کر اس بدلگام نے معاذ اللہ قرآن کریم کو شہید کر کے بے ادبی کے ساتھ پھینک دیا، اور کہا کہ کیا تو سرکش اور ہٹ دھرم کو وہی سناتا ہے؟ ہاں میں ہوں سرکش ہٹ دھرم، جب تو روز قیامت اللہ کے سامنے جائے تو بتا دینا ولید نے یہ سلوک کیا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر موجود ہے
کہ اس واقعے کے چند دن کے بعد ولید بن یزید کا سر کاٹ کر اسی کے محل میں لٹکایا گیا. اسی کے چچا کے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کی, اعلان کیا کہ جو ولید کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 1,00,000 درہم یعنی چاندی کے سکے انعام دیا جائے گا. چنانچہ اس کا سر کاٹ کر اس کے چچا کے بیٹے کے سامنے پیش کیا گیا. اس نے کچھ دن بعد اس کے سر کو اسی کے محل میں لٹکائے رکھا, پھر چوراہے پر لٹکا دیا. تو یہ ہے ان کا انجام جو قرآن کو اپنا پیشوا نہیں مانتے, معاذ اللہ ان کی آیت کا مذاق اڑاتے ہیں. بطور مسلمان ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر معاملے میں قرآن کو اپنا امام و پیشوا بنائیں, اسے ہدایت کا نور حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ فتنوں کا دور ہے. شاید یہی وہ زمانہ ہے جس کے متعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے, کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا. اور شاید اسی دور کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا. کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے, کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا. اور شاید اسی دور کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ آدمی صبح کو مومن اور شام کو کافر ہوگا. اس لیے اس فتنوں بھرے دور میں سب سے زیادہ بات جس کی ضرورت ہے وہ یہی کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق درست کریں. قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی وہ بنیادیں جو علماء نے ہمیں بیان کی ہیں غور کریں کہ میرا تعلق اس بات پر اسی طرح ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں. اور آپ حضرات تاجر ہیں, مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو فیضان مدینہ میں موجود ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی کے ساتھ جو تعاون ہے, آپ گھریلو صدقہ باکس رکھ رہے ہیں, آپ مدنی عطیات باکس اپنی دکان پر رکھا ہوا ہے, آپ نے ٹیلی تھون میں تعاون کیا. دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ دعوت اسلامی یہی دین کے کام کر رہی ہے نا. آپ کو ہمیں قرآن پڑھایا, الحمدللہ. آپ مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں, آئیں مسجد میں پڑھا دیں گے عشاء کے بعد. فجر میں پڑھنا چاہتے ہیں, فجر میں پڑھا دیں گے. اچھا مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں, ٹھیک ہے, چلے ہم آپ کے آفس آ جائیں گے, آپ کی دکان پہ آ جائیں گے, آپ کے گھر آ جائیں گے, آپ کے سینٹر میں آ جائیں گے, آپ کے آفس میں آ جائیں گے. نہیں جی میں تو آؤٹ ڈور ہوتا ہوں, چلے ہم آپ کو آن لائن پڑھا دیں گے. قرآن تو پڑھیں, دیا ہے نا ساری فیسلٹیز. پھر تو تلاوت یہ کرنا ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب اگر آپ کوئی ٹائم ہی نہیں نکالیں گے تو کوئی ایسا انجیکشن تو ہے نہیں کہ انجیکشن لگائیں گے, یہ ڈرپ لگ جائے گی تو قرآن پڑھنا آ جائے گا, یہ کیپسول کھائیں گے تو کلمے یاد ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیں. جی ہاں, 3 دن مدنی قافلے میں آپ سفر کریں. شاید یہ کہیں گے آپ, یہ بارہا یہ باتیں سننے کو, اور جب خود بھی سفر کیا تو سمجھنے کا موقع ملا. ان 3 دنوں میں دعوت اسلامی جو سکھاتی ہے, بعض اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ 40 سال عمر ہو گئی ہم نے نہیں سیکھا جو ان 3 دنوں میں سیکھا. آپ یہاں آئے ہیں, اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. اگر جو مجلس نے ہمارا روٹین بنایا ہے آپ اس روٹین پر عمل کر جائیں, اس کے شیڈول پر پورا عمل کریں. تہجد میں بھی یہ اٹھائیں گے آپ کو, فجر بھی پڑھائیں گے, حلقے بھی لگائیں گے, دعائیں بھی سکھائیں گے. ان 3 دنوں میں آپ خود چیک کر لیجئے گا کیا پوزیشن ہے, تو شاید کہیں گے کہ آپ بہت سیکھنے کا موقع ملا. خیر, قرآن پڑھنا سیکھ لیا, اب پڑھنے کی معمول بھی بنائے, روزانہ تلاوت کریں. کہ آج مسلمانوں کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے. گھروں میں, دکانوں میں, آفیسز میں رکھے ہوئے برکت کے لیے, لیکن قرآن پڑھتے نہیں ہیں. حالانکہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ افضل عمل ہے. علماء فرماتے جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں. جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں. جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں. جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں. تو قاری قرآن سبحان اللہ, اس کی تو کتنی فضیلتیں ہیں. تو ہمیں ان ثوابات کو سننا چاہیے, اس کے متعلق پھر قرآن کو سمجھنا ہے. تو علماء حضرت وہیب بن ورد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنے, اسے سمجھنے, اس میں غور و فکر کرنے سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی. صراط الجنان, صراط الجنان. اب آپ لینے جائیں گے مکتبۃ المدینہ سے تو 11-12 ہزار روپے کی 10 جلدیں. آپ کے ماں اتنا مہنگا ہے اے سی کا, ہم تو بہت غریب آدمی. چلیں موبائل تو ہے نا غریب آدمی کے پاس, اس موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں, پوری صراط الجنان مفت میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیا نا,
آپ نے ٹیلی تھون دی ہے نا, آپ اپنی زکوٰۃ, اپنا فطرہ, اپنا چندہ دیتے ہیں نا, دعوت اسلامی یہ دیتی ہے. پوری صراط الجنان بلکہ پوری مکتبۃ المدینہ کی کتابیں آپ کے موبائل میں آ سکتی ہیں, پڑھیں آپ اس کو. پھر صراط الجنان, اللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کو سلامت رکھے, پوری صراط الجنان ریکارڈ کر دی ہے. آپ روزانہ آدھا گھنٹہ سن لو بھائی, ایک وقت آئے گا کہ آپ کا پورا کہیں گے کہ میں نے پوری صراط الجنان مکمل کر لی. بہرحال قرآن کے پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے, خوف خدا نصیب ہوتا ہے, باطنی بیماریاں دور ہوتی ہیں, اعلیٰ اخلاق و صاف نصیب ہوتے ہیں. تو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں. قرآن پر پختہ یقین رکھنا ہے, اس کے کسی بھی معاملے میں کسی کے دیے ہوئے وسوسوں کا شکار نہیں ہونا اور اس کی برکتیں پانی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک سے سچی محبت عقیدت عطا فرمائے, روزانہ پابندی سے تلاوت کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا